ہاں جو بچے ان ماؤں کی گودوں میں پلتے ہیں جو اللہ کی محبت کی گودیں دیتی، کبھی وہ انہیں بھلا نہیں سکتے، ناممکن ہے وہ بوڑھے بھی ہو جائے، موت کے وقت بھی ان کو اپنی ماں کی وہ لوریاں یاد آتی ہیں جو خدا کی محبت ان کو دیا کرتی تھی۔ کیوں اس راز کو نہیں سمجھتے؟ کیوں بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے گیت نقش نہیں کر دیتی ہیں، ایسے نقش جو کبھی مٹ نہیں سکتے؟ اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ محبت الہی ہوتی ہے، اس طرح خدا پیار کرنے والا ہے۔ اگر ایسی تربیت آپ کریں گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ ان پر غالب آنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان کو جہاں کہیں پھینک دے وہ خدا نما وجود بن کے اڑیں گے۔ سب سے بڑا حفاظت کا نسخہ یہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نسخہ نہیں۔ بس بچپن ہی سے اپنی لوریوں کو خدا کی محبت میں ڈبو ڈبو کر ان کو سنائیں، ان کے کانوں میں وہ لوریاں اللہ کے عشق کے رس گھولیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے گیت ان کو سنائیں، اور خود سنیں گی، خود یاد کریں گی تو سنا سکیں گی نا۔ جب بچے آپ کی گودوں میں کھیلتے ہیں، اگر اس وقت ان گھروں میں جہاں وہ آپ کی گودوں میں پل رہے ہیں میوزک کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہندوستان کے گانے سنائے جا رہے ہیں، پاکستان کے سنائے جا رہے ہیں، اور انہی آوازوں سے گھر گونج رہا ہے، تو رحم نہ کریں کہ وہ بڑے ہو کر اعلیٰ ذوق پالیں گے اور تلاوت کا ذوق ان کو حاصل ہو جائے گا اور پاکیزہ کلام کا ذوق ان کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایسے نقوش ہیں جو ایک دفعہ جم جائیں تو پھر پیچھا نہیں چھوڑتے، پھر ان تختیوں کو صاف کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ بچہ پیدا ہو تو بغیر انتظار کے فوراً اس کے دائیں کان میں اذان دے دو اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دو، کیونکہ اگر پاپ میوزک سے محبت ہو گئی ہو، اگر گانے بجانے کے ریکارڈ کے بغیر لڑکیوں کو نیند نہ آئے، اگر کانوں میں ٹوٹیاں کھونسی ہوں اور چلتے پھرتے بھی وہ آوازیں آ رہی ہوں تو بڑی مصیبت ہے۔ خدا کی محبت کے لیے آپ نے جگہ کون سی چھوڑی ہے؟